السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا تھا بلوچستان حکومت کی تبدیلی، اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لابنگ کون کر رہا ہے جب سے یہ ہوا چلی ہے نا تبدیلی کی۔ اور کچھ لوگ ہیں ایم پی ایس، وہ لابنگ کرنا تقریباً اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ دیکھیے جی، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ بلکہ 2 دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں نا آپ سے، بلوچستان کے جو صورتحال ہے نا، اس میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں شاید کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی مرحل کہ بلوچستان کا جو موجودہ حکومت ہے بلوچستان کی، اس کا مستقبل کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ کو برقرار رہنا چاہیے، کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے۔ کل نہیں پرسوں شاید ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 3 لوگوں کے نام تقریباً سامنے آئے ہیں۔ سلیم کوسہ ہے، صادق عمرانی ہے، ظہور بلیدی ہے۔ جہاں تک تعلق صادق عمرانی صاحب کا ہے، وہ تو تقریباً ان کا ایک کیمپ ہے، وزیر اعلیٰ موجودہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک کیمپ اس کا موجود ہے۔ 1-2 بار انہوں نے ایفرٹ کی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے کوئٹہ معاملات کو جانچنے کے لیے، پھر چلے گئے ہیں۔ وہ ایک ایفرٹ، ایک کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تو ہے ہی ہے، ایک محاذ بہرحال موجود ہے۔ ابھی معاملہ یہ ہے کہ آج میں سوشل میڈیا وغیرہ ادھر دیکھ رہا تھا نا، مجھے ایک دلچسپ ایک کمپین ٹائپ کا ایک اسٹیکر ملا کسی واٹس ایپ گروپ میں۔ اس میں ظہور بلیدی صاحب کا فوٹو لگا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جی انتہائی تعلیم یافتہ اور لائق فائق میر ظہور بلیدی صاحب جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اچھا، یہ کب اس طرح جب باتیں ہوتی، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ مطلب جب یہ افواہ نہیں چل رہی تھی، باتیں سامنے نہیں آ رہی تھیں، تو پھر اس طرح کے اسٹیکر کمپین ٹائپ کے یہ تو نہیں آ رہے تھے۔ جس دن سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید موجودہ وزیر اعلیٰ کا تبدیل کیا جائے، اس کی جگہ کسی اور کو لیا جائے، تو تب سے یہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی یہ اگر دیکھا جائے تو یہ کمپین ہے، پبلک کمپین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا مینشن کرنا ہے، خود کو نمایاں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سلیم کوسہ یا صادق عمرانی، سلیم کوسہ چونکہ پی ایم ایل این سے ہیں، اور میرا یہ موقف ہے، معلومات بھی ہیں کہ اگر موجودہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی تو وہ پیپل پارٹی سے ہوگا۔ سلیم کوسہ کا میں نے اس لیے بتایا تھا، دیکھیں سلیم کوسہ امیدوار اس لیے ہو سکتے ہیں کہ کل کلاں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کہے کہ سب سے بڑی پارٹی تو میری ہے، حکومت مجھے دینا ہے، یا 2.5 سال کا جو فارمولہ ہے وہ اس پہ بھی سلیم کوسہ کا نام آ سکتا ہے۔ ابھی بعد میں یار لوگوں نے تو اور بھی ایڈ کیا جی، اپنا اصغر رند صاحب بھی، وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں، تو فلانا کینڈیڈیٹ ہے، نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ظہور بلیدی صاحب پر سور بچار ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اپنا ایک کیمپین بھی تقریباً شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سردار کیتران صاحب، یہ 2 ایسے بندے ہیں میری اطلاعات کے مطابق، انہوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک محاذ یا کمپین اسٹارٹ کی ہوئی ہے کہ اگر کل کلام موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کی جگہ الٹرنیٹ کوئی اگر لانے کی کوشش ہو، تو یہ دونوں ابھی سے اپنی انہوں نے تیاریاں شروع کر رکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صادق سنجرانی صاحب بڑے کمپیٹنٹ تھے، انہوں نے ادھر ادھر سے تھوڑی سی اپنی ایک ایفرٹ کی تھی، لیکن اس ٹائم ہم نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب اس لیے نہیں بن سکتے کہ باپ کے ٹوٹل 2 یا 3 ممبر ہیں، اور وہ ہیں تو باپ سے ہے نا، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا کوئی مطلب لاجک نہیں بن رہا ہے پولیٹیکلی۔ تو ظہور صاحب بھی پیپل پارٹی سے ہیں، کیتران صاحب بھی پیپل پارٹی سے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جام کمال خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ظہور بلیدی صاحب اور کیتران صاحب دونوں موسٹ فیوریٹ تھے جام کمال خان کے، یاد ہوگا آپ کو۔ اور بعد میں جب گیم پلٹنا شروع ہوا تو
انہوں نے جا کے مخالف کیمپ یعنی میر قدس بزنجو کا کیمپ سنبھال لیا مورچہ، اس مورچے میں جا کے بیٹھ گئے. تو ابھی بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ اس ٹائم ظہور بلیدی صاحب کی بات کریں یا کیتران صاحب کی، یہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے بڑے قریب ہیں. ان کا ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اچھی ان کو محکمے ملے ہیں، ڈپارٹمنٹ ملے ہیں، خود مختار ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں اور فائدہ ظاہر ہے کہ بطور وزیر جو ہے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ جو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. جام صاحب کو چلو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی جگہ. میر قدس بزنجو جب وزیر اعلیٰ بنے تو تب بھی ظہور بلیدی صاحب اچھے ایک اس پہ ان کو ایک اچھا محکمہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ ظہور بلیدی صاحب نے جام کمال خان، سردار یار محمد رند کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف. چلو وہ دونوں تو مخالف تھے، سردار رند اور جام صاحب. ظہور بلیدی تو کابینہ کا حصہ تھے، لیکن اس ٹائم قدس بزنجو نے یہ کام بڑا اچھا کیا جو مطلب ایز اے ایڈمنسٹریشن. اس وجہ سے ایسے نہیں کہ میری دلی خواہش ہے میں کہتا ہوں کہ اچھا کیا. انہوں نے اسی ٹائم ظہور بلیدی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر لیا. ظاہر ہے کہ ظہور صاحب کو بھی شاید یہ ادراک نہیں تھا کہ اتنا جلدی فیصلہ لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جام صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، جب جام صاحب کے خلاف جو محاذ بن گیا تھا تو جام صاحب نے کسی بھی وزیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. لیکن قدس بزنجو صاحب کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیصلے بڑے جلدی لیتے ہیں. انہوں نے لے لیا، ظہور صاحب کو جو ڈی نوٹیفائی کیا. اب ان دو جو ایم پی اے صاحبان ہیں، وزیر بھی ہیں اچھے خاصے تگڑے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ، ابھی یہ شعوری طور پر ہو رہے ہیں لاشعوری طور پر یہ مجھے نہیں پتہ. ہو سکتا ہے ڈینائی بھی آ جائے کہ جی وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اس کے بعد کابینہ نے ایک بڑا اہم جو ایجنڈا رکھا اور ان کی میٹنگ ہوئی. کل کے دن کی بات ہے. کل ہی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کابینہ کا آدھا کابینہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوا. اس میں ظہور بلیدی صاحب اور کیتران صاحب بھی شامل ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیتران صاحب ایک دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ناکام ہو گئی ہے. تو بظاہر تو ظہور بلیدی صاحب نے کوئی ایسا اعتراف نہیں کیا ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو بھی ان کا لابی ہے ان کے لابنگ انہوں نے شروع کر لی ہے، کیمپین اپنا شروع کر دیا ہے. اور اگر ماضی میں تھوڑا میں آپ کو لے کے چلوں، ماضی میں بھی ظہور بلیدی ہر دور میں کینڈیڈیٹ رہے ہیں. جام صاحب جب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے، جب باپ نیا بنا تھا 18 میں، اس ٹائم بھی ظہور بلیدی صاحب نے ایک عزم کیا ہوا تھا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں بطور وزیر اعلیٰ. بعد میں میر قدس بزنجو صاحب سے ظہور بلیدی صاحب کے تعلقات بھی اسی بنیاد پہ خراب ہوئے تھے کہ ظہور بلیدی صاحب میر قدس بزنجو صاحب کے ذریعے اپنی سفارش کروانا چاہ رہے تھے جہاں پہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا تھا. گاڑی میں بیٹھے اکٹھے چلے گئے ہیں. بعد میں لمبی چوڑی جو ہے وہ کہانی ہے، وہ ابھی ریپیٹ نہیں کر سکتا. وہ کبھی ٹائم ملے گا، کبھی کوئی ٹاپک ہوا تو یہ اسٹوری مطلب کہانی بتائی جا سکتی ہے. تو یہ ہوئی تھی. بعد میں جب جام صاحب کا جو عدم اعتماد ہوئی تھی ان کے خلاف، تب بھی ظہور بلیدی صاحب تھوڑا بہت پیش تھے بطور وزیر اعلیٰ. اس ٹائم بھی نہیں بنے. وہ ماضی چھوڑیں، ابھی 2024 میں جو حکومت سازی ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس میں 3-4 لوگوں کا جو ہے بڑا نام لیا جا رہا تھا کہ ظہور بلیدی ہوں گے یا سفرار بگٹی ہوں گے یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. آخری ٹائم تک ظہور بلیدی صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ مانے جا رہے تھے، لیکن لاسٹ ٹائم پہ پھر سفرار بگٹی صاحب ہو گئے. تو شاید یہی چیز سوچ کے ظہور بلیدی صاحب کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ شروع میں وہ
وزیر اعلیٰ بنتے بنتے رہ گئے ہیں، تو اگر ابھی سرفراز بگٹی کو ہٹایا جائے گا تو ظہور بلیدی صاحب ریپلیسمنٹ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی لابنگ شروع کی ہے۔ اور کیتران صاحب بھی ظاہر ہے کہ سینئر ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام سردار وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو ان کی بھی باری آنی چاہیے، تو اس وجہ سے شاید کیتران صاحب نے بھی اپنی لابنگ شروع کر دی ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ میچیور نہیں ہے، یہ فیصلہ ڈسکس ہو رہا ہے، انڈر ڈسکشن ہے، اور جب میچیور ہوگا وہ بھی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔